السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دوستو، میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا قبر کے اندر سوال ہوگی من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت ہمارا نماز ہی کام آئے گی، اسی لیے پہلے سے تیاری کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 94۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ لکھ کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور مچ گیا۔ تب آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے یہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے؟ فائدے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ اپنے ایسا محبت کی خاطر فرمایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 4 روز تک زندہ رہے اور دوسرے احکام نافذ فرماتے رہے، جبکہ تحریر کے بارے میں اپنے خاموشی اختیار فرمائی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے آپ کو اتفاق تھا۔ انالباری 1:257۔ یاد رہے کہ لکھنے کا سامان لانے کا یہ حکم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ حدیث نمبر 94۔ صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 30۔ رات کو علم و نصیحت کی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 95۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان کمروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی ایسی ہے جو آخرت میں ننگی ہوگی۔ حدیث نمبر 95۔ صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم